دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں. وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں. قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. خشوع پیدا کریں. آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں. صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود. رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے. امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے. تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے. لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا. آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے، شارٹ ہے. تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوگی. صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں. یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز. جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں. پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے. آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم. کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا نقصان کیا ہوا، نمازوں سے خشوع ختم. صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے. اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے. وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے. وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے. ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. یہ ایسا، اس کی نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا. خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں. تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ. باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے. اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے. جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے. نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کا تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو، ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا.
اور لٹریچر لا لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو, صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل, ایک طرف یہ تھے, ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتے دار واپس اسماعیلی بن گئے, آغا خانی بن گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی, ان کی نمازوں میں ٹو تھا, جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو, یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ, کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے, اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے, اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے, 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے, انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے, انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا, اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے, وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے, ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے, ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو, لیکن عمل کیا ہے, کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو. تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب, وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ, لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے, وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ, یہ بھی لغویات ہے. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے, بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے, ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا, کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کورنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی, نہ جنگ صفین سنی, نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید, انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ لوگ تھے گزر گئے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا, برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا, تم کیا کر رہے ہو. اپنا عمل زیرو, اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے. تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے, جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار, میں فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہوں, میں ظہر پڑھتا ہوں, میں عصر پڑھتا ہوں, میں مغرب پڑھتا ہوں, میں عشاء پڑھتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا, میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تلاوت کتنی کرتا ہوں, میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ, اتنا الجھے ہیں کہ اچھے
ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، سارے مسائل ایک جیسے، ایک مسئلے میں اختلاف، اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں. دیکھو ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں، جو غیر امپورٹنٹ ہیں، اس کو کیا کر دو؟ بولو نا یار، نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورک شاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی، اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے، بڑے زبردست آدمی. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی، بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو، لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورک شاپ میں نے خود کروائی تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے، جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم، موسٹ امپورٹنٹ، اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ، یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا، جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ کام امپورٹنٹ ہے، اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا، وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا، وہ غیر امپورٹنٹ. اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے، زندگی محدود ہے، آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا. بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے، اسکول نہیں جا رہا. کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا، میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں، میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا، کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں. میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں. یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں، ایک پرویزی تھا منکر حدیث، ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو. تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا جو ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے، یا تو بڑا نیک آدمی ہے. تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر، تو اب وہ نہ پوستی آدمی، نہ وہ اسکول جا رہا ہے، نہ وہ کالج جا رہا ہے، نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے، نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بے کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں، کھائے گا نہیں. تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے، میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو، کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے، برے لوگ آگے چلے جائیں گے. تو کمپٹیشن ہے، تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو. یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو، یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا، اس کے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے لیے کریں، پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ. پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے، مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں، وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے، اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو، وہ غیر امپورٹنٹ ہے، وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھڈے میں پڑھتے ہوں، MBBS میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں، اور کوئی ان کو تقریر سنا، یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا، یار بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں، یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے، میں اس میں فیل ہو گیا نا، میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا، یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے، جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط، امت کو اسی میں الجھا دیا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا.
آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو، تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو، اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا، کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبد الوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے، رہ جائیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، لوگ تھے جو چلے گئے، انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا، جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ، جو برائیاں کی اس کا بدلہ۔ ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ۔ فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے، وہ تو سارے مشرک تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے، تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا، چینج۔ فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں، جہنمی۔ لوگ طیش میں آتے۔ اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع۔ اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی، مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا، چینج۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے، اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا، علمھا عند ربی فی کتاب، وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتا ہے۔ بھائی کتنا زبردست جواب دیا، علمھا عند ربی فی کتاب، اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے، کس کس نے کہاں جانا ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا، کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے، جہنم میں، جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا۔ ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا، بھولے سے کہاں بھیج دیا، جہنم میں۔ تو اے فرعون اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی، اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ وہ کام کیا ہے، اس کے محل میں، اس کے سامنے، اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے۔ آپ کے پاس ٹائم کم ہے، جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں۔ تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ۔ میں پوچھتا کیا ہوں، جواب کیا دیتے ہیں، یہ صحیح ہے نا، میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں۔ تو دیوانے نہیں تھے، بڑے عقل مند تھے، انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا۔ تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دے نا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو، ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، بھائی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو، ہمیں نظر انداز نہ کرو، اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا کرو، یہی ہے نا ان کا مطالبہ۔ تو اللہ کے بھی کچھ مطالبے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو جی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ زبانی دعووں کو میں قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عمل، بولو تو عمل میں سب سے پہلے نماز ہے۔ دیکھو اللہ میاں نے کوئی آرڈر ایسا دیا ہے کہ جب بھی وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی کا انتظام ہو؟ کوئی ایسا آرڈر ہے؟ ہم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، یاد دہانی کا کوئی انتظام کیا اللہ کی طرف سے؟ علماء تو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک کوئی اعلان ہے، اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہے؟ اللہ میاں نے رمضان کے روزے فرض کیے اور کہا جو روزے نہیں رکھتا وہ میرا شکر گزار نہیں ہے، لیکن کوئی اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ ہلال کمیٹی کی طرف سے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لیکن اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے اسلام کا کہ جس میں اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہو۔ یاد دہانی علماء کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اناؤنسمنٹ کے متعین الفاظ، سلیکٹڈ الفاظ،
مخصوص وقت وہ کسی عبادت میں نہیں ہے. تو اللہ کو اپنے بندوں سے نماز ایسی مطلوب ہے. پیدا ہوا تو کان میں اذان حی علی الصلاۃ، اور جہاں بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے چاروں طرف نماز کے وقت مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب عبادت ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے، جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتا ہوگا، پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے، کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے، ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہا ہے، اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے، ابے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ، بس سمجھ میں آ گیا ہمارے، اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے، جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا، اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتا چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس ٹھیک ہے نا، ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں، اب ہمیں پتا چل گیا کہ 5 بجے عصر کا ٹائم ہے، بس ختم، ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو، بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے، یہ تو لگا دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر. صدیوں سے یہ، اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے. بھائی اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر، زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا، اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دکان پہنچے گئی ہے، وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. دفتر پہنچ جائے گا، پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا، اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں، وہاں پہنچ جائے گا. ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو، وہاں ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہو. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں، وہاں ڈیسنٹ قسم کے. یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں. ان سے ملیے، یہ ہیں پروفیسر خورشید احمد، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے، آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ، یہ آفیسر صاحب ہیں، یہ فلاں ہے. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ، مشورہ دے رہا تھا لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ. جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا. اسٹیشن پہ جاؤ، ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا. مسجد میں کیا ہوگا، وہی بیچارہ آڑا ترچھا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا. آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں. اور کیا کرے گا یہ؟ وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا، پھر رکوع، پھر سجدہ، سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ. تو یہ کیا ہوا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے، اس کو بند کر کے مسجد میں جانا. تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا، پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا، ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں. تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے، ناپاک خون سے، اور بنا کے انسان بنایا، تو تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا، کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے، ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا، تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا. تکبر زیب نہیں دیتا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا، اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے. مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو، معاذ اللہ، روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو. یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی. تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا.
پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیوں؟ اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے. ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ، تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ ان کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے. اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی. اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کے رسول کو بھی مان لیا، اللہ کی کبریائی بھی مان لی، لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے. ملے گا کیا؟ انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی. تو بتایا حی علی الفلاح، تھوڑی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے. خدا کی قسم، اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے. اس اسٹائل میں آرڈر آتا، پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہے، ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں، سونے دو. ان کو جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے، پڑھائی میں، اس کی نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا، کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغہ ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے، ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں، ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس. تو اللہ میاں نے کہہ دیا کہ بھائی اناؤنسمنٹ کرتے رہو، اطلاع دیتے رہو. میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. میں کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا، 2 دفعہ 3 دفعہ اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا. کسی کو میں نے 50 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے. تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے. سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی. اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے. ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں. کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور. ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں، لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے. اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت. تو جو شکر گزار ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پانی کے قطرے سے بنایا، حیض کے خون سے بنایا، پیدا کرتے ہی ماں کی شکل میں ہمیں اس نے بہترین گفٹ دیا، باپ کی شکل میں بہترین تحفہ دیا، ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا ہے. یہ ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے. پھر ہم بڑے ہوئے، آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے، ساری نعمتیں. پھر ہم بالغ ہوئے تو ہمارے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ ان دونوں کے نکاح کے ذریعے ملاپ سے سکون ملے، پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت ملے. یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہیں، یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو میرے بھائی جو یہ مانے گا نا تو حی علی الصلاح پر وہ لازمی لبیک کہے گا. وہ کہے گا کہ میرے رب نے صرف 5 ٹائم مجھ سے حاضری کا مطالبہ کیا، وہ اگر 50 دفعہ بھی مجھ سے حاضری کا مطالبہ کرتا میں 50 دفعہ جاتا، کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ تو 50 دفعہ بھی کہتا تو ہم 50 دفعہ آتے. تو اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز. اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے. بازار میں خریداری کے لیے جاؤ، سفر میں جاؤ، اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو، وہاں بھی معاف نہیں کیے. ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازی سفر میں سو رہے پڑے ہوئے. بھائی کیا یار، اب نہیں ہوتی. پھر اپنی طرف سے مسائل سفر میں پڑھو بھائی. اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے وہ بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، تھوڑی ہمت کر لو. کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا. کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا. ہر کام میں کھڑے ہوگا. نماز کا جیسی ٹائم آئے، ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی، کھڑے ہونا پڑے گا. ڈرائیور کو روکو، آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو روکتا کہ نہیں روکتا؟ تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے. پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا. دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں فلم لگا کے مست ہیں. خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم. اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں، میں چاہوں اس بس کا ایکسیڈنٹ، جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں.
تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو تم نے نماز نہیں چھوڑنی، تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ جا کے، بولو بھائی روکے گا تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، نہیں ہو سکتا یہ۔ اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھڈا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان، بڑا پھڈے باز ہو جاتا ہے۔ نماز کا مسئلہ ہوگا، نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا ہے کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاۃ کی ندا لگا۔ اللہ کہہ دیتا ہے ان سے بولو حی علی الصلاۃ، اور پھر بولو کہ بھائی آنا ہے تو آ سکتے ہو، نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر، کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو۔ تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا، ہر طرح سے کوشش کر لی، پھر بھی نہیں مان رہا، پھر آپ مجبور ہیں، پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں۔ اپنی کوشش تو پوری کریں نا، اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں، شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑ دی، کوئی جگہ ہی نہیں ملی۔ کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، پوری روئے زمین۔ کہیں موقع ملے، ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے، میدانوں میں، صرف بیت الخلاء گندگی کی جگہ وہاں نہ پڑھو، پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا۔ اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہو آپ، سڑک بھی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے، جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعن اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہیں، جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے۔ لوگ وہم بھی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے، تو بھئی پاک ہے سب جگہ، مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے، جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے۔ صحابہ کرام تھوڑی دریا بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے، وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ، نہ شاپنگ کے دوران، جب میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی۔ تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو، اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز میں مسجد میں، تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی غنیمت ہے، نہ آنے سے تو بہتر ہے۔ ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں، جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے۔ شادیوں کا کھانا مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سست نظر آتی ہے، سوائے چند لوگوں۔ ہماری میجورٹی ہر چیز میں کیا ہے؟ سست، ہر کام لیٹ، کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی آئے گا۔ لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا، پھر آپ اسپیڈ دیکھو قوم کی۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے شادیوں میں، ولیموں، شادیوں میں تو ہم جاتے نہیں ولیموں میں، تو جیسے ہی کھلتا ہے نا کھانا، او ہو، اور کس طرح اپنی پلیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں یار، جیسے ندیدوں کو اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا۔ پتا ہے میں اتنا نہیں کھا سکتا، ابے تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا نکال یار، سارے لیگ پیس تو لے جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے؟ تجھے چیس پسند ہے تو تیرے علاوہ کیا دنیا میں کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ کوئی چیس پہ لپکا ہے، کوئی سارے لیگ نہ کہ کوئی وسیم نہ کھا لے یا ستار نہ کھا لے۔ جتنا کھانا ہے تھوڑا سا نکالو، جس خدا نے تمہیں یہاں تک رزق دے دیا ہے، ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا۔ جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ، اٹھ کے جاؤ، کچھ نظر آ جائے تو کھا لو، نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ، اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے۔ کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار، اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے، یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے۔ دیکھو عزت کے دونے والے اس ذلت کے پلیٹوں سے، اچھا جیسے ہی کیمرہ آئے گا نا ایک دم تمیز سے، یوٹیوب پہ بڑی پڑی ہوئی اس طرح کی ویڈیو بھی، ایک دم جیسے کیمرہ آئے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے پتہ ہی نہیں کھانا وانا کیا ہوتا، جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کھانے کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں۔ تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا، وہی اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں ہونی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے، ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے۔ وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو تم، کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے، وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی